بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزمر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وقال تبارک و تعالی کما ورد مرتين فی سورة النساء ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء صدق اللہ العظیم. وعن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. رواہ الترمذی رحمہ اللہ وقال حدیث حسن صحیح. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آج اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اربعین النووی کی آخری حدیث کا مطالعہ کرنے چلے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ عبد کا بندے کا مقام جو ہے اللہ کے حوالے سے وہ بین الخوف والرجاء رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی رہے، اس کی سزا کا، اس کی پکڑ کا خوف رہے، لیکن اس کی شان غفاری، شان رحیمی سے امید بھی رہے. یہ بھی من جملہ ان چیزوں کے ہے کہ جن میں درمیانی راستہ جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے درمیان اتنا باریک فرق ہوتا ہے جس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے محاورتاً تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک. ادھر بھی ہو سکتا ہے انسان، ادھر بھی ہو سکتا ہے. یہی معاملہ در حقیقت خوف اور رجا کا ہے. اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی ہو گیا، رجائیت ہی رہ گئی، تب بھی برباد ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا اتنا غلبہ ہوا کہ اس کی رحیمی، شان رحیمی اور غفاری جو ہے وہ نظر انداز ہو گئی، تب بھی بربادی ہے. اب میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں سب سے پہلے تو وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کیا. یہ سورہ زمر کی بڑی اہم آیت ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ظاہر بات ہے گناہ جو ہے اپنی ذات پر ظلم ہے، اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا. اپنا ہی مستقبل برباد کرتا ہے انسان، اپنی ہی شخصیت کو کجی کی طرف لے جاتا ہے. گناہ کا ایک نتیجہ تو آخرت میں نکلنا ہے، ایک اس دنیا میں کہ اس کی شخصیت جو ہے صحیح رخ کی بجائے غلط رخ پر پڑ جائے. تو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا وانہ هو الغفور الرحیم. اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. اس آیت میں گویا کہ کوئی استثناء بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کی معافی کی امید دلائی ہے، رجائیت ہے یہ. البتہ ایک حدیث بیان ہوتی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، میری رحمت میرے غضب پر بازی لے گئی ہے. سبقت رحمتی علی غضبی، اس کی شرح اصل میں یہ حدیث ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں اللہ کی ایک شان آئی ہے کہ وہ غنی ہے، بے نیاز. جیسے فرمایا ایک جگہ پر ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا لینا ہے. لئن آمنتم وشکرتم، اگر تم ایمان اور شکر کا راستہ اختیار کرو تو اللہ معاذ اللہ سیڈسٹ نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر اسے خوشی ہوتی ہے. معاذ اللہ ما یفعل اللہ بعذابکم. تو الغنی 8 بار آیا ہے قرآن میں اللہ کا نام، اور لغنی 2 مرتبہ، اور غنین منصوب حالت میں 3 مرتبہ. اللہ غنی ہے، کوئی اس کو ضرورت نہیں. جس کی ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر زمین کے آسمان کے تمام باسی اول و آخر، قل ان کان انسکم و جنکم اولکم و آخرکم، اولین بھی آخرین بھی انسان بھی جن بھی سب کے سب جو بدترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جائیں، تب بھی اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اگر تمام انسان تمام جن اولین و آخرین سب ولی بن جائیں اللہ کے، تو اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہ ہے اس کی شان غنی. غنی حلیم کہیں کہا گیا ہے، غنی حمید کہیں کہا گیا ہے، غنی کریم کہیں کہا گیا ہے. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں، رجائیت اللہ سے اور اللہ کی شان استغناء، اس کا بیان ہے در حقیقت اس حدیث میں، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو فرماتے. یہ انداز ایسا ہے کہ جو بڑا یقینی ہو جاتا ہے. سمیٹو، میں نے خود سنا. اگر عن سے کہا جا رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات کسی اور صحابی سے ان صحابی تک پہنچی ہو، ان سے مروی ہے. اچھا انہوں نے خود سنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ یقینی بات نہیں ہوتی. لیکن سمیٹو، میں نے سنا. قال اللہ تعالی، یہ حدیث قدسی ہے جس کی کئی مرتبہ میں آپ کے سامنے ڈیفینیشن بیان کر چکا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم، انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید باندھے رکھے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا جو بھی کچھ ہوگا تیرے پاس، جتنے گناہوں کا بار تو لے کر آ جائے گا. اور بڑا پیارا لفظ ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، اب اس کے اندر انتقام کا جذبہ ہے، جوش ہے. لفظ انتقام بھی آتا ہے قرآن میں، وہ شان دوسری بھی موجود رہنی چاہیے، خوف والی بھی. اس اعتبار سے لیکن یہ کہ جو رجا کا پہلو غالب ہے، انکا ما دعوتنی، 2 شرطیں ہیں. جب تک مجھے پکارتے رہو، مجھ سے دعائیں کرتے رہو، مجھ سے استغفار کرتے رہو، میری مغفرت طلب کرتے رہو گے، ورجوتنی، اور مجھ سے امید رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے. اللہ کی شان غفاری، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، جو میں سنا چکا ہوں. سبقت رحمتی علی غضبی، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے. تو جب تک مجھے پکارتے رہو گے اور مجھ سے امیدوار رہو گے،
غفرت لک علی ما کان منک، تو جو بھی کچھ تجھ میں سے ہوگا، جو خرابیاں، جو برائیاں، جو گناہ، میں تجھے معاف کر دوں گا، بلا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ ہے شان استغنا، الغنی، غنی عن العالمین، سورہ آل عمران میں آیا ہے۔ جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود نہ حج کرے تو گویا کہ وہ ایک طرح کا کفر کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جہان، اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم جاؤ ضرور اس کے گھر کا طواف کرو، وہ تو غنی ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے میرے بندے، اے آدم کے نسل، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، ان کا انبار اتنا ہو کہ آسمانوں کو چھو رہا ہو، اور کہ پھر بھی تم مجھ سے استغفار کرے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ آخری شکل، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس حاضر ہوگا زمین کے حجم جتنے گناہ لے کر، ثم لقیتنی، اور پھر تو مجھ سے ملاقات کرے گا، اب آ گیا وہ لفظ استثناء والا، لا تشرک بی شیئا، یہ شرط پوری کرتے ہوئے کہ میرے ساتھ شرک میں ملوث نہیں۔ یہ مضمون میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ 2 مرتبہ آیا سورہ نساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بخش دے گا جو بھی کچھ ہوگا اس کے سوا جس کو چاہے گا۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ یہ معافی کا اعلان عام ہو رہا ہے، یہ اللہ جس کو چاہے گا، اور جس کو چاہے گا میں کیا شرط ہے؟ اللہ ہی کو پکارتا رہا ہوں، کسی اور کو نہ پکارا ہوں، اللہ کو پکارا، کہیں غوث العظم کو نہ پکارا ہوں، کہیں کسی نبی اور رسول کو نہ پکارا ہوں، کسی کو نہ پکارا۔ لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اس اعتبار سے اگر تو میرے پاس آئے گا زمین بھر، زمین کے حجم جتنے گناہ لے کر، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو میرے ساتھ ملاقات کرے اس حال میں کہ تو نے شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں زمین کے حجم جتنی ہی مغفرت لے آؤں گا تیرے لیے۔ تو شرطیں کتنی آئی ہیں اس حدیث کے اندر، مَا دَعَوْتَنِي وَنَجَوْتَنِي، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم مجھے پکارتے رہے اور مجھ سے امیدوار ہوئے۔ ایک آیا استغفرتنی، مجھ سے مغفرت چاہیے، اور سب سے بڑی شرط ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کے مطابق شرک نہ ہو۔ اب اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، اور 2 آیت 2 مرتبہ جو آئی ہے سورہ نساء میں، شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ اعلان عام ہے۔ تو شرک در حقیقت کتنا عظیم گناہ ہے، لیکن اس کی حقیقت کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ آپ نے بت سامنے رکھ کر نہیں پوجا، اپنی خواہش نفس کو پوج لیا۔ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں آیات، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، ہے نبی آپ نے غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کو پوج رہا ہے۔ کوئی بت خانہ نہیں ہے، بت خانہ شکستم میں نے بت خانہ تو توڑ دیا، لیکن اندر جو ہے ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، اندر کا بت خانہ آباد ہے۔